کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام ام الحسنین سیدہ کونین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ سے تعارف کروایا تھا مہمان گرامی کا، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب، سید منظر نقوی صاحب اور منقبت خواں ہمارے ساتھ ہیں جہاں زیب سالک صاحب۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوئی وہ مختلف نوعیت سے، اس کا جو مرکز تھا، محور ہے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں جس پر گفتگو مختلف جہتوں سے ہو سکتی ہے، اور ہم آپ کے تعارف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر اگر ہمیں اسلامی ثقافت کو جاننے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہی بیت الشرف ہے جو ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ قبلہ نے ذکر فرمایا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ اسلامی تعلیمات میں مسلمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، یعنی اس کا جو فوکس ہے وہ عالم انسانیت کی خدمت کرنا، فلاح کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اور یہی اسلام ہے۔ یعنی پھر آپ نے مثال دی تھی کہ اگر ایک بچہ کوئی ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو اسلامی تقاضا اس بات کا ہے کہ اس کی جان کو بچایا جائے۔ اس میں ایک بڑا لطیف تذکرہ آیا تھا کہ جب اسلام انسانیت کو ڈوبنے سے بچانے کی بات کرتا ہے اور خالق کائنات نے اسلام کو مسلمان کو یہ بتایا کہ اسلام کا مطلب ہے انسانیت کو ڈوبنے سے بچانا، جی ہاں، تو وہ خالق کائنات اسلام کا ڈوبنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ بے شک، سبحان۔ تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جب کفار یہ طعنہ دیتے تھے کہ اس کا تو کوئی وارث نہیں ہے، اور جو جی میں آئے گا کریں گے، اسلام کی ترقی چند دن کی بات ہے، پھر کفر کے اندھیرے ہوں گے، کہاں اسلام کے اجالے ہوں گے جب کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو انا آتینا کل کوثر کہہ کر، سبحان اللہ، جناب سیدہ جو خیر کثیر کا مصداق ہے، وہ تحفہ عطا کیا۔ اور اس کے لیے میرے دل میں وہ بڑی خواہش ہے کہ میں وہ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب سیدہ کونین وہ ذات والا صفات ہیں جن کے تعارف کے ہمارے پاس کوئی پیمانے موجود نہیں ہیں، جن کی معرفت کے بے شک اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور علی بھی تو فہم بشر سے ماورا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جناب سیدہ کو سمجھنا ہو تو مولا علی کو سمجھیں، مولا علی کو سمجھیں تو کیا کریں؟ تو اگر سمجھنا ہو کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عبادت کس مرتبے کی عبادت ہے تو ہمسر کی عبادت دیکھو، جو فاطمہ کا جوڑ ہے اس کی عبادت کیا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت، سبحان اللہ، جس کے ایک لمحے کی عبادت کا ساری کائنات مل کر حساب لگا نہیں سکتی، وہ فاطمہ کا جوڑ ہے۔ اگر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنا ہو تو پھر اس کا جو جوڑ ہے اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو، اور وہ نہج البلاغہ ہے، دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق۔ تو خالق کائنات نے آقا کو جو تحفہ عطا کیا ہے بیٹی کی صورت میں، فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور جب اس باپ کا مرحلہ آیا جو خود رحمت للعالمین ہے،
تو پھر یہ طے ہوا کہ اس کو بیٹی کس شان کی عطا کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ کوثر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور اس کو تشبیہ دی گئی کوثر جنت سے. کوثر جنت سے تشبیہ کا مقصد کیا تھا کہ جو ہی آپ کے ذہن میں کوثر کا تصور آتا ہے تو شفافیت کا تصور آتا ہے. شفافیت کردار بشر میں آئے تو اس کا نام اس سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کوثر کا تصور جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ایک نعمت جو مسلسل ہے، غیر منقطع، ہمیشہ جاری رہنے والی نعمت. تو اب یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے بصورت فاطمۃ الزہرا کوثر عطا کیا خیر کثیر، یہ نسل بھی ہمیشہ کے لیے اسلام کی کا ملجا و ماوا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت. دشمن ہزار کوشش کرے وہ اس نعمت کو ختم نہیں کر سکتا. تو انا اعطیناک الکوثر، کوثر کہا. اب دو جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت کروں. ایک سورہ کوثر کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر اس کی فصاحت و بلاغت، جس نے منکرین کو چیلنج کیا، اور وہ اپنے جو خانہ کعبہ کے ساتھ فصاحت و بلاغت کے مرقع تھے، المعلقات السبع، 7 قصیدے، ان کو لپیٹ کر چلتے بنے، اور آج تک پھر کسی کو اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ سورہ کوثر کا ظاہر ہے جی، اور سورہ کوثر کا باطن سیدہ ہے. سبحان اللہ. اور جو قرآن کا باطن ہے، خالق کائنات نے اہل بغض و عناد کو اس سے محفوظ رکھا ہے. یعنی اہل بغض و عناد کو اس حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں جو قرآن کے معانی ہیں، جو قرآن کا باطن ہے. ارشاد ہوتا ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. اے میرے حبیب، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو جو اہل بغض و عناد ہیں، ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یعنی باطن معنی میں، حرم معنی میں اہل بغض و عناد کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمارے دوست ہیں نجم السبطین حسنی صاحب، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے اسی آیت کو یوں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن. کیا کہنے. مومن کو بصیرت کی دعا دیتا ہے قرآن. کیا بات. آیات کی ناموس بچانی ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جب سورہ کوثر کا باطن سیدہ ہیں تو اہل بغض و عناد کو جب باطن کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت سیدہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جی ہاں بے شک. اس کے لیے پہلے پاکیزہ دل ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے جو قرآن کی خاصیت ہے وہ اس قرآن مجسم کی خاصیت ہے. قرآن کی خاصیت کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. سورہ توبہ ارشاد ہوتا ہے جب قرآن نازل ہوتا تھا اور پیغمبر اکرم قرآن پڑھتے تھے تو جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کو اور جلا ملتی تھی، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اور اہل بغض و عناد ان کے اندر جو پلیدی اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا تھا قرآن کریم کی آیات سن کر. یعنی قرآن کریم نور ہے، رحمت ہے، لیکن اثر جدا جدا ہے ظرف کے مطابق. یقیناً. تو وہ قرآن کریم سنتے ہیں اور ان کی پلیدی میں، اہل بغض و عناد کی باطنی پلیدی میں، رجس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. فزادتہم رجسا الی رجسہم. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرکز طہارت ایسا ہے کہ خالق کائنات نے کہا ہے رجس ہمیشہ ان سے دور رہے گا. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کی باطنی پلیدی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ اس مرکز طہارت سے دور ہے، دور ہو جاتا. تو اب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سورہ کوثر کا باطن، اور قرآن میں صرف ایک باطن نہیں ہے، بطون ہیں. سبحان اللہ. بے بطن شک. در بطن 70 بطون ہیں. تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا تک عقل بشر کیسے پہنچے؟ اور جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آسان. خالق کائنات نے جناب سیدہ کی ذات گرامی تحفہ معراج کے طور پر پیغمبر کو عطا. ماشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے جو بہار میں روایات ہیں اس کو جیسے ہم مثنوی مولانا روم پڑھتے ہیں تو حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے بڑے خوبصورت انداز سے انہی روایات کو چند اشعار میں بیان کیا. انہوں نے کہا خدا را بود سری غیب و مکنون کیا کہنے. کہ کفو او نہ بود آدم و مندون
نہفتے تحفے در تفاہائی بود، بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود، بسر مستصر واصل شد آنگاہ، کہ زد از خاک بر افلاق خرگاہ۔ کہتے ہیں خداوند تعالیٰ کے پاس اس کی قدرت کا ایک راز تھا کہ جس کا ہمسر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی نہیں تھا۔ اس روایت کی طرف اشارہ، لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ، کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر تھا ہی نہیں۔ خدا را بود سری غیب و مکنون، کہ کفوے او نہ بود آدم و مندون، نہفتے تحفے در تفاہائی بود، بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود۔ خالق کائنات نے اس کے جوہر کو جنت کے ایک سیب میں محفوظ کر لیا تھا، اور خالق کائنات کے اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے آقا کو معراج کا سفر کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ نہفتے تحفے در تفاہائی بود، بشوکش مصطفیٰ بس راہ پیمود، بسر مستصر واصل شد آنگاہ۔ اس تحفے تک کب پہنچے پیغمبر اکرم، اس راز قدرت تک، کہ زد از خاک بر افلاق خرگاہ، جب خاک سے بوریا اٹھایا، افلاق پر جا خیمہ لگایا۔ گرفت از دست حق طوبہ و کوثر، ہمایوں دختری زہرا یہ اطہر۔ شب معراج کیا کیا تحفے لے کے آئے، طوبہ و کوثر کا تحفہ لے کے آئے، دختر بلند اختر جناب فاطمۃ الزہرا کا تحفہ لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات نے اس سے پہلے پیغمبر اکرم کو جو کوثر جنت، وہ تو جنت کی ایک نعمت ہے اور جنت کے مالک ہیں آقا، ہے وہ بھی معجزہ۔ اس سے پہلے حضرت خلیل کو ایک معجزہ زمزم عطا ہوا۔ تو یہ زمزم اور یہ کوثر جنت، اس کوثر نبوت کے سامنے جس کا نام فاطمہ ہے، پانی بھرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ وہ زمزم جو خانوادہ خلیل کو عطا ہوا سرزمین فلسطین سے، سرزمین حرم پر خانوادہ خلیل کو بلا کر جو عطا کیا گیا، وہ زمزم کیا ابتدائی سفر بھی ملحوظ خاطر رہے، انتہائی سفر بھی، ابتدائی سفر فلسطین اور انتہائی سفر سرزمین حرم۔ سرزمین فلسطین سے سرزمین حرم پر جو بلا کر عطا کیا گیا خانوادہ خلیل کو، وہ زمزم، اور سرزمین حرم سے حبیب کو عرش معلیٰ پر سبحان جو اللہ، بلا کر سبحان عطا اللہ، کیا گیا، کیا بات، وہ کوثر جس کا نام فاطمۃ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ زمزم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان حاجرہ سعی نہ کریں، گردش نہ کریں۔ تو جیسے زمزم تک پہنچنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان گردش کی ضرورت ہے، اس کوثر تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی صفا و مروہ ہے جس میں گردش کی ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ صفا و مروہ جو اس کی معرفت کے لیے جس کے درمیان گردش کی ضرورت ہے، وہ زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کو طے کرنے کے لیے حاجرہ کے قدموں کی طاقت نہیں، شہپر جبریل کی توانائیاں درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمۃ الزہرا وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل صحابہ فی تمویز صحابہ میں روایت موجود ہے، جہاں صحابہ و صحابیات کا ذکر برادران نے کیا، تو وہاں پر ان کے بارے میں جو روایات پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے صادر ہوئیں وہ بھی بیان کی۔ تو جہاں پر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر کیا، وہاں پر یہ روایت بیان کی کہ آقا نے فرمایا، یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس پر کیا خوبصورت جملہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا۔ انہوں نے کہا جب عصمت خاتمیت بیان کی گئی تو کہا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم وہی چاہتے ہو جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن جب عصمت فاطمیت بیان کی گئی تو کہا اے فاطمہ جو تو چاہتی ہے وہ وہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اور جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات سورہ کوثر کر رہا تھا، باطن میں سیدہ فاطمۃ الزہرا ظاہر میں بھی شبیہ پیغمبر اور باطن میں بھی شبیہ پیغمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطن عصمت سے آراستہ ہے، کیا بات، اور جو ظاہر ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے اس باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے استیاب میں اس روایت کو نقل کیا، کہا بی بی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و حدیثا و منطقا برسول اللہ من فاطمہ۔ بی بی عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ رفتار و گفتار و گفتگو
اور کردار میں فاطمۃ الزہرا سے زیادہ پیغمبر اکرم سے مشابہ. کہا میں نے کسی ایسے شخص جس نے دن رات جمال پیغمبر کو دیکھا اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ پیغمبر اکرم سے کوئی زیادہ مشابہ نہیں تھا. صرف صورت میں نہیں، گفتگو میں، منطقاً و حدیثاً. منطقاً و حدیثاً کا کیا معنی ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. جب یہ بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا اس کے پردے میں خدا بولتا ہے. توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے، باتیں تو خدا کرتا ہے، لب ہلتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جس کے لبوں کی جنبش کے پیچھے مشیت الہی کار فرما ہوتی ہے، اس سے سب سے زیادہ مشابہ کون ہوگا؟ جس کی گفتگو مشیت الہی کی آئینہ دار. سبحان اللہ. اس لیے کہ قرآن کریم مشیت الہی ہے. قرآن کریم وہ کلام ہے جو مشیت الہی کا آئینہ دار ہے. بے شک. تو متکلمہ بالقرآن ہونا یعنی قرآن کی آیات سے گفتگو کرنا، یعنی مشیت کے لہجے میں بات کرنا. سبحان اللہ. جب میں نے یہ جملہ کہا کہ ان کی تو کنیز بھی مشیت کے لہجے میں بات کرتی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ پھر جناب سیدہ کے لیے کیا کہوں؟ وہ جو بات کرتی ہیں اس کے لیے کیا جملہ کہوں؟ تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ لہجہ مشیت کا نام فاطمہ. سبحان اللہ. جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اب تھوڑا سا اس میں امعان نظر سے ذرا گہرائی سے ذرا غور و فکر سے دیکھیں. اب جن کو حرم معنی میں قدم رکھنے کی اجازت ہی نہیں، ان کی بات نہیں ہے. وہ انسان جس کی عقل بیدار ہے، جس کے حواس بیدار ہیں، جو سوچ سکتا ہے، جو انسان ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اب یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس کی بات ہے جس کی گفتگو، اٹھنا بیٹھنا مشیت الہی کا ترجمان ہے. میں یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی بیٹی کے لیے کہا؟ کیا پیغمبر اقربا پرور ہے؟ اگر اقربا پرور ہے تو نبی نہیں. سبحان اللہ. اور اگر نبی ہے تو اقربا پرور نہیں. جنت ایسی چیز نہیں ہے جو گھر کے بچوں میں بانٹ دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت معیار عمل، اخلاص عمل، کیا کہنے، اس کی بنیاد پر جنت عطا ہوتی ہے. روز ازل سے لے کر صبح قیامت تک کے شاہراہ حیات پر چلنے والے انسانی قافلوں میں سے جنت کے حقدار کون بنیں گے؟ جن کا عمل صالح ہوگا اور جو اپنے معیار عمل کے اعتبار سے جنت میں جانے کے حقدار قرار پائیں گے، ان کو جنت ملے گی. اور جنت میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے، جیسا جیسا معیار عمل ویسا ویسا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. اب جو ان پر سردار ہو اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہر جگہ تو آپ میرٹ کی بات کریں اور پیغمبر اپنی بیٹی کو محض اس لیے کہ وہ بیٹی ہے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی وہ لوگ معرفت ہی نہیں رکھتے جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جناب فاطمۃ الزہرا معیار عمل کے اعتبار سے ساری کائنات سے برتر ہیں، جو خواتین کی سردار ہوں گی وہاں. اور سیدہ کے بیٹے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو یہیں پر میں یہ جملہ عرض کروں گا، اے فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. بے شک. تو جس چیز کی طرف میں دعوت دے رہا تھا کہ سوچیں ذرا، وہ مسلمان جو ہر روز نماز میں کہتا ہے پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا کرنا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ کون سا راستہ ہے جو مغضوب علیہم کا راستہ نہیں ہے، جو ضالین کا راستہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہر روز جس راستے سے بچنے کی، جن لوگوں سے بچنے کی اور دامن بچانے کی دعا کرتا ہے، وہ مغضوب علیہم ہے. اور اے فاطمہ اللہ تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. جی. اگر یہ سمجھنا چاہو کہ مغضوب علیہم کون ہے تو در سیدہ پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. نماز کا معنی مل جائے گا، اے فاطمہ اللہ تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اور اگر در سیدہ پہ نہیں جاؤ گے تو نماز کا معنی نہیں ملے گا. بے شک. یہ نماز الصلاۃ و معراج المومن، یہ معراج مومن بھی اسی کے لیے ہے
کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں، جس کو سبحان یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں، کس کے دامن سے منسلک ہونے کی دعا کر رہا ہوں، انعمت علیہم کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے، اس کے لیے یہ معراج کہاں سے ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسد رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اسی طرح سے، اسی روانی سے بیان اپنا جاری رکھیں اور ہم اسی طرح انہیں سنتے رہیں، لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے، اور ابھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ آغا صاحب نے جو بات کی عبادت کے حوالے سے، میں چاہوں گا نقوی صاحب آپ سے کہ تسبیح فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا جان نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت مناسب انداز میں خیر کثیر بھی بیان کیا، اور انا اعطیناک الکوثر بھی، اور انا اعطیناک الکوثر کے باطنی میننگ بھی بیان کر دیے، اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا سفر کرنا پڑے گا۔ فصلی لربک وانحر، نماز بھی مانگی ہے، وہ نماز جو کربلا میں دکھائی بھی دیتی ہے۔ ذات رسالت میں آپ کی نماز بھی دیکھ لیجئے کہ سجدے کی کیفیت میں حسین پشت پر آ جائیں تو نماز بھی پڑھی ہے، اور قربانی کی منزل سمجھنی ہو تو جناب ابراہیم کی قربانی بھی دیکھیے کہ جو فرزند رسول ہیں، اور آپ نے امام حسین پر قربان کیا، ماشاءاللہ، اور گویا ایک وہ ظاہری میننگ بھی کربلا تک آئے ہیں، اور آج تک امام حسین پر ایک قربانی اور فدیہ کا سفر جاری ہے جو کوثر کی سبحان اللہ، کہ خود امام حسین پر کربلا میں ذات رسالت مآب کی سنت چلتی آئی، مولا علی نے اپنے فرزند قربان کیے، آقا حسن نے اپنے فرزند قربان کیے، جناب ثانی زہرا نے اپنے فرزند قربان کیے، اور مولا علی کے تو ایک نہیں چار فرزند ہیں جو وہاں قربان ہوئے، اور بہت خوبصورت گفتگو کی کہ قرآن کے میننگ و مطالب تک بھی نہیں پہنچ سکتا انسان جب تک کہ یہ نہ جانتا ہو کہ معراج، نماز میں جو معراج ہے، تسبیح میں آپ کی جواب پہ آتا ہوں، لیکن آقا نے بہت اچھا اشارہ کیا، مرض اگر دل میں ہے تو سوائے مرض کے اور کچھ نہیں بڑھتا، وہی بڑھتا رہے گا، اور قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں ہم نے شفا کو نازل کیا ہے، رحمت کو نازل کیا، مگر یہ سب کو نہیں دیتی شفا اور رحمت، ظرف دیکھتی ہے، اگر ایمان ہے تو آپ کو شفا مل جائے گی، ورنہ ظالم کے لیے اس میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن اٹھانے سے پہلے اپنے ظرف کا مطالعہ کرو، اور اگر آپ ایمان کی ڈیفینیشن لینے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اسی نور پر جسے ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا، اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو خالق کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے۔ اب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ یہ نور کون سا ہے جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تو آپ کو تعویل مل جائے گی، جس کے لیے آقا نے اشارہ کیا تعویل تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ یہ راسخون فی العلم کا حق ہے کہ وہ آپ کو تعویل قرآن دیں، اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا جی نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اسی نور پر ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا، اور اس نور سے مراد کیا لیا کہ وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن کو نور سمجھ لیا جائے تو پھر قرآن آگے بیان کرتا ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب بھی نازل کی ہے اور نور بھی نازل کیا ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے، تو پتہ چلا نور سے مراد کہا جاتا ہے کہ نور سے مراد ذات رسالت، ایک طرف رسالت کے ساتھ نور کہا تو کتاب، اور جب کتاب کے ساتھ نور کہا تو کہا رسالت۔ تو حالانکہ نور وہ ہے جو رسول کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب عالم معراج ہو، عالم زمین ہو، اور دعوت ذوالعشیرہ تھے غدیر تک، وہ ایک ہی نور ہے جس کے لیے رسول نے بارہا کہا انا ولی من نور واحد، اور اسی نور کو آپ سیدہ کے بدن سے بھی جاری دیکھتے ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ مگر ہماری آج تک تسبیح سیدہ وہ تحفہ ہے جو ذات رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو عطا کیا۔ بی بی اپنے کام سے گھبرا کر تحفہ لینے نہیں گئی تھیں کہ بابا میں گھر کے کام سے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی تحفہ چاہیے، اور ذات رسالت مآب نے آپ کو تحفتاً تسبیح دی کہ تسبیح کی سیدہ جس کے نام سے جو مشہور ہے، آپ 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، 33 بار الحمد پڑھتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ وہ تسبیح سیدہ ہے جو ذات رسالت مآب نے ادا کی۔ وہ تسبیح جو عرش پہ پڑھی گئی، وہی تسبیح ظاہری طور پر جناب سیدہ کے ہاتھ میں بھی ہے، آج ہر مومن کے ہاتھ میں ہے، مگر اس تسبیح کا کمال یہ ہے کہ اس تسبیح کے ساتھ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمارا راستہ خود طے نہیں ہوتا، ہم شمالاً یا جنوباً نہیں چل سکتے۔ صراط مستقیم صرف صفا و مروہ میں دوڑنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ آقا نے بتایا کہ آب زمزم کے لیے آپ عرب کی زمین تک گئے، مگر کوثر کے لیے
آپ کو جنت تک جانا ہے. اور صاحب کوثر اور صاحب صراط مستقیم وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جناب ابراہیم نے مکہ سے لے کر آپ کو معراج تک کا سفر طے کروایا. ہماری تسبیح، ہماری تقدیس، لیکن آج جو ہمارے ظرف میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نے انحراف قرآن کیا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ میں، کہ خبردار حق اور باطل کو مت ملانا، حق کو مت چھپانا جبکہ تم جانتے ہو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو صاحبان رکوع کے ساتھ. یہ رکوع نماز سے باہر نہیں ہے، مگر جو نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھ رہا ہوں، اس جماعت میں پیش امام کون ہے، اس کو وہ ولی دکھایا گیا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور قرآن اس کی ولایت کا قصیدہ پڑھتا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا صاحب، آپ نے یہ ابھی جو ہماری جو گفتگو جاری ہے تسبیح کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو یہ جی چاہ رہا ہے کہ یہ جب تسبیح کا ذکر آیا ہے تو کچھ استخارہ آج کل ہمارے ہاں ہم تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورے لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کی برکات بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے دنوں میں نے منتخب میزان الحکمہ میں یہ روایت پڑھی، غالباً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے یا معصومین میں جس امام سے بھی. تو فرمایا کہ جب کوئی حاجت خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو اس کے لیے آپ تسبیح سیدہ کونین پڑھیں. سبحان اللہ. اور تسبیح سیدہ کونین پڑھنے کے بعد پھر خداوند تعالیٰ سے حاجت طلب کریں. تو اب جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں، فلاں مشکل کے لیے کیا پڑھوں، تو میں کہتا ہوں آسان بھی ہے، آپ نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں. تو ایک مرتبہ نیت کر کے کہ فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، سبحان، تو قربتاً اللہ کی نیت سے آپ تسبیح سیدہ کونین پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کریں اور دعا مانگیں. اور اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ائمہ خدا نے کہہ دیا اور بتا دیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہر انسان پھر آسان بھی ہے. یعنی کسی کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ آپ بتا دیں تو وہ اس کے لیے ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن تسبیح سیدہ کونین تو بہت آسان کام ہے. جی ہاں. تو تسبیح میں ویسے بھی انسان کے لب جو ہیں وہ تسبیح و مناجات الہی میں ہلتے رہنے چاہیے. بے شک. اور تسبیح انسان کو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے. مولانا، یہ جو ہماری زندگی میں استخارہ دیکھنے کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد. استخارے کے بارے میں بڑے اہم ایسی جگہ پہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور بہت اچھا ہے کہ پہنچ جائے کہ استخارہ کس مرحلے پر کیا جاتا ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں. جزاک اللہ. حکم یہ ہے کہ آپ اپنی دانش و بینش سے اپنے پیش آمدہ امور کو دیکھیں اور ان کے بارے میں خود سے فیصلہ کریں. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں خود حساب لگائیں کہ یہ کام آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ کام کر لیں، اور اگر سمجھ لیتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے تو وہ کام نہ کریں. یہاں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا مرحلہ، آپ خود اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو اس کے ایکسپرٹ سے مشورہ کریں جو اس معاملے کو سمجھتا ہے. دوسرے لوگوں کو مشورے میں شریک کریں اور اس کے ذریعے سے نتیجے پر پہنچیں تو بھی آپ پہنچ جاتے ہیں. تو استخارے کی ضرورت نہیں، آپ کام کریں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام مفید ہے یا غیر مفید ہے. تو اگر سمجھ گئے کہ غیر مفید ہے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں. استخارے کی ضرورت کہاں آتی ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام عقلی طور پر، دانش و بینش کے طور پر یہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام صحیح کر لینا چاہیے، اس کاروبار میں مجھے فائدہ ہوگا، یہ چیز خرید لینی چاہیے. لیکن ایک تردد جو ہے وہ نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دستک ہو رہی ہو. اب یہاں پر آپ استخارہ کریں. سبحان اللہ. اس تردد کو رفع کرنے کے لیے استخارہ کریں. اگر آ جائے تو کر لیں، بسم اللہ، آگے بڑھیں، اور اگر منع آ جائے تو چھوڑ دیں. اس لیے کہ بہت سارے سلسلے اسباب و عوامل کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو پس پردہ
کہ جو آپ کے علم و اطلاع میں نہیں ہے، لیکن وہ کام آپ کے لیے مفید نہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ مفید ہے، تو آپ کو وہ جو دستک دی جا رہی ہے، آپ کا باطن تردد کا اور اضطراب کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دستک ہو عالم غیب کی طرف سے، تو اس کے لیے آپ پھر استخارہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو لوگ ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں ہر کام کے لیے استخارہ، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے، بڑی عنایت۔ میں اجازت چاہوں گا مولانا آپ سے بھی اور نقوی صاحب سے بھی کہ ہم جہازیب سالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سلام سنیں۔ یا سیدہ یا سیدہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم میں یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خون روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کر، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ ماشاءاللہ، انہی اشعار کے ساتھ میں جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب کا اور منظر نقوی صاحب کا اور جہازیب سالک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔